بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ادارہ جعفریہ سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی مجلس دو مومنین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ قمر حسنین عابدی صاحب کراچی میں انتقال فرما گئے ہیں۔ قمر حسنین عابدی ابن مظہر حسنین اور نسیم فاطمہ بنت نیر حسین کا انتقال بامبے میں ہوا ہے۔ ان دونوں کے ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا ایک فاتحہ کی پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، اس کے بعد پھر مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قمر حسنین عابدی صاحب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک رکن جناب علی عباس عابدی کے کزن ہیں، ان کا کراچی میں انتقال ہوا ہے۔ اور اب میں آغاز کروں گا مجلس کا۔ حمزہ عابدی صاحب کراچی سے سلام پیش کریں گے۔ جناب حمزہ عابدی۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارے تمہیں ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہوگی، تم
ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطِ صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل کی طرف دور نہ جانا میرے بیٹا، اے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے۔ یہ تھے حمزہ عابدی جن کا ریکارڈڈ سلام آپ سن رہے تھے، اور اب میں درخواست کروں گا لطف نقوی صاحب سے سلام و مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ کرب و بلا میں لٹ گیا کن با حسین کا، کرب و بلا میں لٹ گیا کن با حسین کا، بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا، بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا، زینب کے دل پہ ہائے قیامت گزر گئی، زینب کے دل پہ ہائے قیامت گزر گئی، کڑی الجوان جو مر گیا بیٹا حسین کا، کڑی الجوان جو مر گیا بیٹا حسین کا، مشک سکینہ چھد گئی پانی بھی بہہ گیا، مشک سکینہ چھد گئی پانی بھی بہہ گیا، شان کٹا کے سو گیا صفا حسین کا، شان کٹا کے سو گیا صفا حسین کا، رخسار نیل گو ہوئے اور
چھن گئے گوہر رخسار نیل گو ہوئے اور چھن گئے گوہر بچی کو یوں دیا گیا پرسا حسین کا بچی کو یوں دیا گیا پرسا حسین کا کربو بلا میں لٹ گیا کنبا حسین کا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه جب ابن بطرا بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پر وہ محجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہر کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا نام نہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا نام نہیں گرا کرتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹتا ہے ہمیشہ علی کے نشان کا مٹتا ہے ہمیشہ علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ ہے بحر و بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر وا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وا مصیبت ہے آج تازہ داغے پدر وا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر وا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر وا مصیبت پرسا تو دون جب کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر جو لائے حسین کو عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شعر سن کے
صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کوہ غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھا کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑا ہوں خبر کبھی ہو وہی مقام جس جا پڑا ہوں خبر کبھی ہو وہی مقام سر کے نہ خانہ زاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شعر مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شعر کا سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بہرو بر عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائیے گا یہاں سے یہ نو اگر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر سچ ہے کہ بہر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے سن کے بائیں شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پکی آخری نظر کس یاد سے حسین پکی آخری کس یاد سے حسین پکی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلی اللہ محمد محمد ورجہم. اور اب قبل اس کے کہ میں قبل مولانا میں احتساب کو زحمت دوں میں درخواست کروں گا علی عباس صاحب سے جو ڈائریکٹر ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرس میں ہمارے رکن ہیں ان سے وہ چند منٹ خطاب کرنا چاہیں گے. جناب علی عباس صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیونٹی ممبرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب میں بیمار تھا سب نے مل کے دعا کی اور خدا نے تمام کمیونٹی ممبرس کی دعاؤں سے مجھے دوسری زندگی ملی ہے. مجھے میری وائف کو دو سال امیر بھائی اور جعفر بھائی میں امیر بھائی پرووائڈ نہیں کر سکے
ہماری بدقسمتی سے جعفر بھائی کو بھی دوسری زندگی ملی ہے. ابھی میری فیملی کراچی میں بھی کرونا کے موذی مرض میں مبتلا ہے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا جن کے احسان ثواب کی ابھی مجلس ہے. دوسرے بھائی کو بھی ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے. جن بھائی کا انتقال ہوا ان کی وائف بھی بہت بیمار ہے. میری ایک بہن بمبئی میں ان کی سرجری ہونے والی ہے, وہ بھی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے جن کو بھی میرا میسج ملے خصوصی دعا کیجیے میری فیملی کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور یہ تھے جناب علی عباس صاحب جی. اور میں درخواست کروں گا قبلہ جناب مولانا محبوب مہدی صاحب سے تشریف لائیں گے, خطاب فرمائیں گے. شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں جناب قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ علی عباس بھائی کا ابھی انتقال ہوا اور ایک بھائی بیمار ہیں, اور بھی دیگر ان کے خانوادے کے کچھ عزیز ہیں جو بیمار ہیں. بہت سے مومنین ہیں جو بیمار ہیں, اور بہت سے مومنین ہیں جو پریشان حال ہیں کسی اور وجہ سے, نہ صرف بیماری سے. تو آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اہل بیت کے صدقے میں کہ پروردگار ان تمام بیمار مومنین و مومنات کو صحت و شفاء کامل و عاجل کرامت فرمائے. خصوصاً جناب سید غلام عباس عابدی صاحب کو اللہ صحت و شفا کرامت فرمائے, اللہ آمین. اور جلد سے جلد انشاءاللہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹیں, اللہ آمین. اور نارمل زندگی ان کی ہو. اللہ ان کو پھر نئی زندگی جیسے علی عباس بھائی کو عطا فرمائی, ایسے ہی ان کے خانوادے کے دیگر تمام بیمار مومنین و مومنات کو عنایت فرمائے. اور اسی طرح پوری دنیا کے مومنین جو بھی کسی بھی علاقے میں ہوں, جہاں بھی رہتے ہوں, وہ اگر اس کووڈ-19 کی بلا میں کسی طرح بھی مبتلا ہوئے ہیں تو پروردگار انشاءاللہ ان کو اس آفت و بلا اور وبا سے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آمین. پورے تمام مومنین و مومنات کو اوور پوری دنیا میں محفوظ و مأمون رکھے. اللہ آمین. اور ہر پریشانی سے اللہ تمام مومنین کو دور رکھے. اور مومنین جو بھی حاجات رکھتے ہیں, جو بھی دعائیں ان کی ہیں, خدا تعالیٰ ان کو انشاءاللہ قبول فرمائے آج کے اس ذکر کے صدقے میں انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ یہ مجلس جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے, ان سب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھیں, جن میں خاص طور پر جناب سید قمر حسنین عابدی اور نسیم فاطمہ عابدی مرحومین اور دیگر اس خانوادے کے جملہ مرحومین, اور آپ کے اپنے تمام مرحومین و مرحومات, اور پوری دنیا کے تمام مومنین مومنات, مرحومین و مرحومات, اور تمام شہداء رائے حق, سب کے لیے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرمائیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, خاتم النبيين رحمة للعالمين, سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا, مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين, واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم صلوات. محترم ایصال ثواب کی اس مجلس کے لیے ایک بہت ہی اہم آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے. یوں تو ہر آیہ کریمہ اہم ہے، کوئی بھی آیت کیا کوئی ایک لفظ بھی پورے قرآن میں، ایک حرف بھی، ایک نقطہ بھی غیر اہم نہیں ہے. لیکن ہماری نصیحت کے لیے کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں زیادہ پڑھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور ہمارے بینیفٹ میں ہے کہ ہم ان آیات کو نہ صرف سنیں اور پڑھیں بلکہ ان کو یاد کریں اور ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. ان میں سے یہ ایک آیت ہے بلکہ یہ آیت جس سورے کی آیت ہے یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی ایک خصوصی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس شب میں نازل ہوا، شب قدر، اور وہ رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اس رات میں جو رات ماہ مبارک رمضان کی ایک شب ہے، وہ رمضان کے جس میں قرآن نازل ہوا. انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان میں قرآن نازل ہوا. اور وہ شہر رمضان کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ربیع القرآن ہے، قرآن کی بہار کے دن ہے، وہ رمضان کے جس میں اس مہینے میں ایک آیت قرآن مجید کی پڑھنے کا ثواب عام مہینوں میں پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. تو سوچیں کہ پورے سال میں سب سے اہم دن کون سے ہیں قرآن کی تلاوت کے؟ رمضان. رمضان سب سے اہم مہینہ ہے قرآن کی بہاروں کے لیے، اور قرآن کی بہار کا مہینہ. رمضان میں سب سے اہم رات کون سی ہے؟ شب قدر، اس لیے کہ وہی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل. اب اس رات میں اگر موقع ملے قرآن کی تلاوت کرنے کا تو کن آیات کی تلاوت کی جائے؟ تو آپ حضرات ماشاءاللہ سب اس بات کے عادی ہیں کہ جب شب آتی ہے شب قدر تو آپ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات ہم سے مس نہ ہو جائے، اس کی برکتیں ہم کھو نہ دیں، اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں. لہذا بہت پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ہم شب قدر میں پوری رات جاگ کر عبادت الہی بجا لائیں گے. اس رات میں کچھ خصوصی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اور ان میں کچھ خصوصی آیات ہیں جن کی تلاوت کی ہم کو تاکید کی گئی. ان میں سے 3 سورے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. ان 3 سوروں میں سے ایک یہ سورہ ہے جس کی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. تو پتہ چلا کہ سورہ عنکبوت جس کی تاکید ہے کہ شب قدر میں اس کو ضرور پڑھا کرو، کوئی تو بات ہوگی اس سورے میں کہ اہم ترین رات میں اس کی تلاوت کا خاص طور پر حکم دیا گیا. 114 سوروں میں سے یہ 3 سورے منتخب کیے گئے یہ کہہ کر کے ان کو پڑھا کرو. انا انزلنا کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی اسی شب کے تعلق سے، لیکن اس کے علاوہ جو سورے ہیں، اور یہ بھی طولانی سورے ہیں 3، ان 3 سوروں کی تلاوت کا حکم ہم کو دیا گیا. ان میں سے یہ ایک آیت ہے جو آخری آیت ہے. آخری آیت عموماً پورے سورے کا کنکلوژن ہوتی ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مسلسل جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں.
لنہدینہم سبلنا، ان کی اس جد و جہد کا، اس جہاد کا، اسی جد و جہد ہی کو جہاد کہتے ہیں، جاہدو، جنہوں نے جہاد کیا ہماری راہ میں۔ جہاد ہر مفہوم میں، تو وہ جہاد جسے ہم صرف ایک گویا میدان جنگ کا ایک عمل قرار دیتے ہیں، وہ ایک عمل ہے، وہ ایک پہلو ہے جہاد کا۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے بہتر جہاد کی تعریف کون کرے گا کائنات، فرماتے ہیں کہ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، یہ پوری زندگی دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور جہاد۔ قرآن کہہ رہا ہے عقیدہ اور عمل ہے یہ پوری زندگی آپ کی، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ اور جہاد ہے، تو الگ کوئی بات نہیں ہے۔ اسی عمل، قرآن جہاں جہاں ایمان کے ساتھ عمل کی بات کر رہا ہے، عقیدے کے ساتھ عمل کی بات کر رہا ہے، اس عمل کو امام حسین نے جہاد کہا۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، والذین جاہدوا فینا، جو بھی آپ کا عمل ہے زندگی کا وہ ایک جہاد ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاد ہے، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ جہاد ہے، آپ ابھی اس وقت ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے ایک کچھ وقت نکال کر آئے ہیں اور یہ مجلس سن رہے ہیں، یہ آپ کے وقت کا جہاد ہے، ٹائم آپ اللہ کی راہ میں صرف کر رہے ہیں، تو جہاد ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، اور زندگی، پوری زندگی جہاد کا نام ہے، جد و جہد کا نام ہے۔ اسی بات کی طرف، اسی حقیقت کی طرف قرآن اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں، ہمارے سلسلے میں، ہمارے بارے میں، ہمارے لیے مسلسل حالت جہاد میں رہتے ہیں، جاہدوا، جہاد میں رہتے ہیں، یعنی جد و جہد، کوشش و کاوش، اسٹرگل اینڈ اسٹرائیونگ، اس سچویشن میں رہتے ہیں، لنہدینہم، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں، ضرور ہم ان کی ہدایت کریں۔ عجیب بات، ہمیشہ جب بھی ہدایت کی بات ہوئی تو وہاں تقوی کی شرط رکھی گئی، وہاں ایمان کی شرط رکھی گئی، وہاں عمل کی شرط رکھی گئی، وہاں دسیوں شرطیں رہے، تب جا کے آپ کو ہدایت ملے گی۔ زندگی بھر مسلمان اللہ سے دعا کرتے رہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم حاصل ہونا اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور یہاں اللہ جس تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور ان کی ہدایت کریں گے، اس میں دو تاکیدیں شامل ہیں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ایک لام آتا ہے جس کو لام تاکید کہتے ہیں، لنہدیہ، لا، جب لام آ کر کوئی فعل آئے اس کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ تاکہ ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ پھر اگر فعل کے بعد، فعل مضارع کے بعد نون آئے، نون تاکید اس کو کہتے ہیں، تو اس سے تاکید میں مزید اضافہ ہوتا ہے، نون تاکید۔ اب یہ جو نون تاکید ہے دو طرح کا ہے، ایک نون تاکید خفیفہ جس پر تشدید نہیں ہوتی، اور ایک ثقیلہ یعنی کہ بہت زور دے کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے زور ہو سکتے ہیں اور جتنی تاکیدیں ہو سکتی ہیں وہ اس لفظ میں آ گئی ہیں، لنہدینہم، ہم یقیناً ہر حال میں ان کی ہدایت کریں گے۔ تو اب جو لوگ مسلسل روز اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت کر دے، وہ باہر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو دعا کی ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اللہ نے میری ہدایت کر دی ہے فائنل۔ خدا یہاں یہ کہہ رہا ہے ہم ضرور اس کی ہدایت کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی، جو جہاد کریں گے ہماری راہ میں، جو ہمارے راہ میں کوشش و کاوش کریں، ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں۔ اور تو تین حصے ہیں اس آیت کے، بڑے دلچسپ ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں ہم ان کو راستہ دکھائیں گے، دوسرا جملہ ہے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ، اور یہیں پر آیت تمام ہو جاتی ہے، بلکہ سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ بھی یقیناً محسنین کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب تین باتیں ہوئی۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں مسلسل جد و جہد جاری رکھنی چاہیے،
ہماری کوشش، ہماری کاوش، ہمارا عمل، وہ عمل جو ہے نا، جہاں جہاں وہ عامل الصالحات کی بات ہو رہی ہے، اس کا جو آخری منزل ہے عمل الصالحات کی، وہ جہاد کی کیفیت ہے. یعنی ہر حالت میں آپ اسٹرگل سے گزر کے، پریشانیاں ہیں تب بھی، حالات اچھے ہیں تب بھی، ہر کیفیت میں آپ اللہ کی خدمت میں رہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں رہیں، اللہ کے انبیاء اور اولیاء کی خدمت میں رہیں. آپ کا گول، آپ کا مقصد زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ لمحات، آپ کے ٹائم، آپ کے منٹس، آپ کے سیکنڈز اس کی خدمت میں گزریں. یہی جہاد. اٹھتے بیٹھتے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا ٹائم ضائع تو نہیں ہو رہا، آپ کا وقت کسی جگہ برباد تو نہیں ہو رہا ہے. آپ اس کو ٹائم از منی جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس منی کو آپ کہیں گاربیج میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جہاد کی کیفیت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہماری کاوش یا ہمارا جو ٹائم ہے اس کے اوپر لفظ جاہدو کا اطلاق ہو سکے. توجہ کیجئے، میں پھر اس کو دہراؤں گا، یہ عجیب بات ہے. یعنی ہم نے کوئی بھی کام کیا، ریگولر کام، وہ ایک ریگولر کام ہو گیا. اب اس کو کوئی آپ کوشش تو نہیں کہیں گے. آپ نے کہا کہ بھئی کھانا کھا رہے ہیں، بڑی کوشش سے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ سے واقعی کوئی صاحب ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہوں دسترخوان پہ پوری کوشش و کاوش کے ساتھ، وہ الگ بات ہے. لیکن اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، کچھ نہیں، کھانا کھا رہے ہیں بھائی، یہ تو ایک ریگولر کام ہے، اس میں کوشش، اس میں جدوجہد، اس میں اسٹرگل، اس میں اسٹرائیونگ تو کھانے میں ہے ہی نہیں. اللہ سے اسٹرائیو کا کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا کہ اس میں آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہو کھانا کھانا، وہ سب باتیں الگ ہیں. لیکن زندگی کے عام حالات کو آپ جہاد کیسے کہیں گے؟ جہاد کا مطلب ہے ہارڈ ورک، ورکنگ ہارڈ. ابھی کیسے آپ اس کو اپلائی کریں گے؟ جبکہ اب زندگی کا ہر لمحہ ہمارا ہارڈ ورک ہونا چاہیے، ہارڈ ورک ہونا چاہیے. یعنی کہ ہر وقت ہم اس کوشش میں، کوشش، لفظ کوشش یاد رکھیے، اسی کو جہاد کہتے ہیں، کوشش، اسٹرگل، ٹرائنگ، اسٹرائیونگ، یہ سب الفاظ آپ اپلائی کریں اپنی زندگی کے ہر لمحے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ وہ کام کریں گے کہ جو آپ کے ڈیزائرز کے برخلاف ہو. آپ چاہ رہے ہیں کچھ، آپ کو کرنا پڑ رہا ہے کچھ. ہاں، کھانے میں جہاد ہے، بڑے مزے کے کھانے لوگ کھاتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، مگر وہ حلال نہیں، ہمارے لیے وہ مزے کے بھی نہیں ہوتے. اگر بڑے مزے کا کھانا بھی ہے اور پتہ چل جائے کہ حرام ہے، وہ بے مزہ ہو جائے گا ہمارے لیے. اس لیے کہ مزہ بھی تو اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے گول کیا سیٹ کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا ٹیسٹ کیا بنایا ہے، آپ نے اپنا ذائقہ کیا رکھا ہے. تو ہمارا ذائقہ تو یہی ہے، اطاعت پروردگار. اس نے جس چیز کو حلال کر دیا اس میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے، جس چیز کو اس نے حرام کر دیا اس میں ہمیں اس سے کراہت ہونے لگتی ہے. بڑی سمپل سی بات. یہ عادت ڈالنا اور مسلسل اس بات کی قد و کاوش میں لگے رہنا کہ ہم سے کوئی اللہ کی مخالفت نہ ہو جائے، یہ ہے جہاد، یہ ہے جدوجہد. اور یہ جہاد عزیزان محترم ممکن نہیں ہے ایک عام انسان کے لیے. اس کے لیے کچھ سہارے کی ضرورت ہے. جیسے اگر آپ کو جہاد کرنا ہے، وہ جس کو فائٹ کہا جاتا ہے، میدان جنگ میں آپ کو جانا ہے، اس جہاد کے لیے آپ ایسے پہنچ جائیں گے یا آپ کے پاس اسلحے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اسلحہ چاہیے. بغیر اسلحے کے تاریخ کے کسی عرصے میں اسلحہ چاہے جیسا بھی ہو، اسلحہ ضروری ہوتا ہے سپاہی کے لیے، جہاد کرنے کے لیے. اب ہم اس زندگی میں اپنے اس جہاد کو جاری رکھنے کے لیے کون سا اسلحہ استعمال کریں؟ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ ہمارا اسلحہ ہمارے ایمان کا اور علم کا اور عقیدے کا اسلحہ ہے. اس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، اس سے ہم طاقتور ہوتے ہیں. یہ اسلحہ ہٹ جاتا ہے تو سپاہی کمزور ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک پیک ہے. امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں عجیب بات کہتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما کہ جس کے پاس لا یملک الا الدعاء،
جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے پاس بس دعا ہے. اب میرے پاس ہے کیا کہ میں تیری بارگاہ میں آؤں؟ تو مجھ پر رحم کر، اس لیے کہ میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. من لا یملک الا الدعاء، اور کیا؟ وسلاحہ البکا، اور جس کا اسلحہ کیا ہے؟ اس کا اسلحہ وسلاحہ البکا، گریا اس کا اسلحہ. گریا تو وہ کرتا ہے جو کچھ نہ کر سکے. کہا نہیں، یہ گریا میرا اسلحہ ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا پاور ہے. جب اللہ کی معرفت میں انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، سمجھے بہت ہی مضبوط انسان ہے، تب جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کمزور لوگ ضرور روتے ہیں، بظاہر روتے ہی وہ ہیں کہا جاتا ہے جو کمزور ہوں، لیکن کچھ گریے ایسے ہیں کہ روتے ہی وہ ہیں جو مضبوط اور طاقتور ہوں. کمزور وہ گریہ نہیں کر سکتے. گریے کا فرق ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ تو بہت واضح فرق ہے. ایک گریہ ہے موت کے خوف سے، اور ایک گریہ ہے موت کے شوق میں. جو موت کے خوف سے روتے ہیں بزدل ہوتے ہیں، جو موت کے شوق میں روتے ہیں طاقتور اور بہادر اور شجاع ہوتے ہیں. اب دنیا میں ہمارے سامنے تاریخ میں دونوں قسم کے گریے موجود ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنے خائف، اتنے خوف زدہ کہ خاتم النبیین ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ میں ڈرو نہیں، وہ پھر بھی رو رہے. اتنے خوف زدہ کہ رو رہے ہیں. کس چیز سے رو رہے ہیں؟ موت کے خوف سے رو رہے ہیں. آج جو اہل بیت کے ماننے والے روتے ہیں، یہ جو عزاداری ہے، گریہ کر رہے ہیں امام حسین پر، کس لیے رو رہے ہیں؟ موت کے خوف سے. ہمیں کون مارنے والا ہے؟ ہم کیوں روئیں گے؟ ہم موت کے خوف سے کیوں روئیں گے؟ ہم موت کے شوق میں روئیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، آپ پر یہ گزری، ہم کیوں نہیں تھے؟ یہ سوچ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا. یہ ہے اہم جہاد. اور یہ حقیقت جب انسان ایمان کی اس منزل پر پہنچے کہ وہ معرفت کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو یہ اس کے آنسو اس کی شجاعت کا ثبوت ہے، اور یہ آنسو اس کا اسلحہ ہے، جیسا امیر المومنین فرما رہے ہیں. اور جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جتنا اہم اس کے پاس اسلحہ ہوگا اتنی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا. یہ گریہ، یہ آنسو طاقت ہے، اسلحہ ہے ایک مومن کا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ زیادہ انوالو ہونے لگتے ہیں اور ان کو دنیا کی اہمیت، صرف دنیا، ہر چیز میں کیلکولیشنز، ہر چیز میں بس گنو کہ کتنا ملا اور کتنا آیا کتنا گیا، بس اسی میں زندگی گزار دی، وقت اسی میں صرف کر دیا. نہ ان کے پاس وقت ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، نہ ان کے پاس وقت ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن کے مفاہیم پر غور کریں، کچھ تفسیر کا مطالعہ کریں. کبھی مجلس میں بیٹھیں تو جو بات سنیں اس کو جا کے پھر سے کتاب میں دیکھ لیں، تھوڑی ریسرچ کریں، تھوڑے اس میں سے کچھ آیتیں یاد کر لیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لیں. کبھی اپنی دینی کتابوں کی طرف رغبت، نہ بس یہ ہوا، یہ بزنس آیا، یہ بزنس گیا، اس میں یہ فائدہ ہوا، اس میں فائدہ نہیں ہوا، اسی میں پوری زندگی گزر گئی. وہ بھی عبادت بن سکتا ہے. میں نے کہا نا، کھانا کھا رہے ہیں آپ، ابھی کیسے جہاد بن جائے گا، لیکن بنے گا جہاد. اگر آپ یہ اس لقمے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں جو میں کھا رہا ہوں، کہاں سے آیا، کیسے آیا، پھر یہ جہاد بن جائے. آپ کا اپنا کھانا اپنے لیے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ جہاد بن گیا. کس لیے بنا؟ اس لیے کہ آپ نے اس میں یہ دیکھا کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور یہ دیکھنا آسان کام نہیں ہے. یہ صرف یہ لقمہ نہیں ہے کہ اس کو بنایا کس نے ہے، صرف یہ لقمہ نہیں ہے کہ یہ ذبیحہ ہے کہ نہیں. نہیں، یہ لقمہ اوریجنلی کس پیسے سے خریدا گیا، وہ پیسہ کیسے آیا، یہ آگے تک دیکھنا اس کو، اور اس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، یہ ہے جہاد. یہ آسان کام نہیں. اللہ کی اطاعت آسان کام نہیں. اب سوچیں، ایک پہلو ہے
اس پر ذرا غور کیجیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اب. یہ سب سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، قابل غور. جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت ہی اصل میں سٹرگل ہے، خدا کی اطاعت کے لیے انسان کو سٹرگل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے کام کرنا، وہ کیسے کرنے بڑا مشکل ہے. بالکل مشکل ہے، کس نے کہا آسان ہے؟ اوورآل بہت آسان ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو ہر چیز آسان ہے. اس شریعت کو شریعت سہلہ کہتے ہیں. جس شریعت کو آسان شریعت کہیں انبیاء اور اولیاء، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے. بالکل مشکل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ چیز ابھی اگر اس حد تک قبول نہیں ہے دل کو تو وہ چیز مضبوط جو ہے وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس میں مجھے کچھ فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کو وہ چیز دلچسپ لگے گی، اس میں آپ کا دل لگے گا، اس میں آپ کام کریں گے. تو شریعت اللہ کی اطاعت مشکل ہے، لیکن ایمان کے ذریعے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے. انسان کو لطف آنے لگتا ہے خدا کی اطاعت. تو جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ اطاعت ہے مشکل کام، اللہ کی اطاعت. اس لیے کہ ایک طرف شیطان گھسیٹتا ہے، ایک طرف نفس ہے جو وہ آپ کو کھینچتا ہے ایک طرف، اور ایک طرف خدا کی اطاعت ہے جو آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے. اب اس اسٹرگل میں آپ درمیان میں آ جاتے ہیں. یہی وہ اسٹرگل ہے جو زندگی بھر آپ کا قائم رہتا ہے. ان میں سے ایک اہم ترین اسٹرگل وہ ہے کہ جو اہم ترین اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے آپ انجام دیں. آپ کہیں گے اللہ کا اہم ترین حکم کون سا ہے؟ اللہ کے کیا احکام سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ اللہ کے احکام میں اہم فالاہم موجود. اہم ترین حکم کون سا ہے؟ اہم ترین حکم وہ ہے کہ جس کی تاکید خدا کرے یہ کہہ کر کہ اے پیغمبر تم اس کو پہنچا دو، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اس کا مطلب اچھا یہ کسی بھی حکم شریعت کے لیے اللہ نے اس طرح بات نہیں کی. تو یہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جس بات کو پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے وہ بات ہر بات سے زیادہ اہم ہے، اور اتنی اہم ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو ہر حال میں پہنچانا ہے رسول. اور یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر پہنچانا تو چاہ رہے ہیں لیکن حالات صحیح نہیں ہے پہنچانے کے. اور خدا کو یہ کہنا پڑ رہا واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں اللہ یعنی فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں بچائیں گے ان لوگوں سے، من الناس لوگوں سے بچائیں گے. پتا چلا کہ اب یہ جو پہنچایا جائے گا یہ بڑا سخت کوئی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے غدیر میں سن لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو غدیر میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا. اب یہ جو اعلان ولایت ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، توجہ یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ولایت علی کا پہنچانا اتنا سخت کام ہے کہ پیغمبر کو بھی سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. توجہ، وہ نبی کی جو ہر حکم کو بے خوف و خطر پہنچا رہے ہیں. یہاں پر بھی کوئی خوف نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، نتائج کا خوف ہے کہ امت کیا کرنے والی ہے، کیا کہنے والی ہے. اور خدا کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں سے تم کو بچائے گا انہیں. اور لوگ کون ہیں اس زمانے میں؟ سب مسلمان ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سورہ توبہ کا ہمارا سلسلے گفتگو چل رہا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے موقع ملے تو آپ حضرات اس میں شرکت کیا کریں. ابھی سورہ توبہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کل 10:30 بجے شکاگو کے حساب سے آپ کے یہاں میری لینڈ میں 11:30 بجے صبح جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی آپ آ سکتے ہیں اور زوم پر. ضرور سنا کریں، 40 منٹ کا درس ہوتا ہے. سیریز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اب یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں وہ حالات پیش کیے ہیں کہ آنکھیں کھل جائیں انسان کی. نہیں پتا، خالی صرف قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، حقائق نہیں معلوم کہ کیا ہے پیچھے. اس سورے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں حقیقتاً اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائیں اور وہ اپنی عصبیت کے اس دائرے سے باہر نکلیں تو فوری طور پر ان حقائق کو سمجھ لیں گے کہ کن حالات میں پیغمبر جی رہے تھے. یعنی سوچ سکتے ہیں آپ کہ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی
اسیسینیٹ کرنے کو لوگوں نے اس کا پلان بنایا، پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا۔ وہ پورا واقعہ سورہ توبہ میں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے اس واقعے کی طرف، اور مفسرین نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے، ہم نے بھی اس کو بیان کیا۔ ابھی پھر وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے منافقین کے تعلق سے۔ تو ماحول ایسا ہے پیغمبر کے لیے کہ پیغمبر کو قتل کرنے کو تیار ہے، پیغمبر کو یعنی پیغمبر لکھنا چاہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد، غدیر کے بعد اسی بات کو لکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان پر ہیزجان کی نسبت لگائی جا رہی ہے۔ ایک عجیب ماحول ہے، ٹینس ماحول ہے پیغمبر کے لیے کہ چاروں طرف مخالفین ہیں، ویسے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کے دشمن ہیں چاروں طرف، خود نبی کے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے قائد کو قتل کرنے کی مکمل سازش کی جائے اور اللہ ان کو بچا لے، اور پھر ان کے نام بھی پیغمبر ایک صحابی کو بتا دے کہ یہ لوگ تھے جو مجھے قتل کرنے بھی آئے تھے یہاں پر لیکن ناکام ہو گئے۔ کون تھے؟ کافر تھے، مشرکین تھے، اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے؟ نہیں، یہی مسلمان، یہ وہی جو نبی کے انتقال کے فوراً بعد ایسے پاک و صاف ہو گئے کہ اب جس کے پیچھے چلو تم کو ہدایت مل جائے گی۔ جب قانون بنایا کہ جس کو مان لو گے بس اس کی بات صحیح ہے، یعنی قاتلوں کی بات صحیح ہے، جو پیغمبر کے قاتل، ہمارے آپ کے نہیں، پیغمبر کے۔ بھئی اگر قتل نہیں کر سکے تو قاتل تو ہوئے نا۔ جو شخص قتل کا اٹیمپٹ کرتا ہے، اگر اس کی وہ جو ہے مارنا چاہ رہا ہے، اتفاق سے گولی ختم ہو گئی، نہیں چلی گولی، تو قاتل تو ہے وہ۔ اتفاق ہے کہ گولی نہیں چلی، قتل نہیں ہوا، لیکن اس نے ارادہ تو کیا، اس کی نیت کے اعتبار سے تو قاتل ہے۔ وہ قاتل ٹھیک ہو گئے رسول اللہ کے انتقال کے، اور یہ 9 ہجری میں واقعہ ہوا ہے قتل کا، 9 ہجری میں۔ اب پیغمبر کتنا سٹرگل کر رہے ہوں گے۔ اصل جہاد تو پیغمبر کا ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقین سے بھی جہاد کرو، دونوں سے جہاد کا حکم۔ تو کافروں سے جہاد تو ہو رہا تھا، اب منافقین سے جہاد پیغمبر کر رہے ہیں۔ یہ ایک جہاد تھا پیغمبر کا، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ حقائق امت کے سامنے پیش کر دیں، لیکن ایک لابی ہے اس وقت، ایک پورا گروپ ہے بڑا مضبوط اور ویل کنیکٹڈ اور بہت ہی زیادہ پلاننگ کے ساتھ کام کرنے والا، وہ پلان ان کے چل رہے ہیں، مگر ایک طرف اللہ کے پلان ہے کہ بھئی اللہ کو دین کو بچانا۔ اس اسٹرگل میں پیغمبر نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس جد و جہد میں یہ جہاد کی کیفیت تھی کہ وہ علی کا نام لینا چاہتے ہیں اور دشمن اس کو برداشت نہیں کرتا، یعنی پیغمبر کی توہین، پیغمبر کو قتل کرنے کو تیار۔ اور کیا چاہیے؟ اب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے تو بتا دیں، نام لے دیں، ہم کو بھی پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس سے زیادہ کوئی کر سکتا تھا۔ اور جب ان سے کہا گیا یا رسول اللہ بھائی آپ کیوں ان کے نام نہیں بتاتے اور بتا دیں اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیں، سب پیغمبر اسلام نے کہا بھی دیکھو انہوں نے قتل کا اٹیمپٹ کیا ہے تو میں کیسے ان کو قتل کر دوں، اور گناہ تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہاں فرماتے ہیں وہ کہ اگر میں ان کو قتل کر بھی دوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو نبی قتل کرنے لگے۔ یہ الفاظ پڑھیں تاریخ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اور جو پوائنٹ تھا اب یہاں پر آتا ہے کہ جب سخت ترین مرحلہ ہو، اللہ کی اطاعت آسان کام نہیں ہے، باتیں ہو رہی تھی۔ اب خدا کی اطاعت مشکل کاموں میں اور مشکل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت اہل بیت آسان کام ہے، اس صرف ایک بار یا علی کہنے سے تھوڑی ہم واقعی علی والے ہو جائیں گے۔ اس یا علی سے یقیناً ہمارا تعارف ہوگا، یعنی کہ ایک پہچان ہوگی اور ایک قدم ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی ہم کم سے کم علی کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے نعرہ ضروری ہوتا ہے۔ علی کا ذکر لازم اور واجب کیوں ہے؟ کہ یہاں سے یہ لائنیں کھینچنا شروع ہو جاتی کہ بھئی تم اس طرف ہو، تم اس طرف ہو، ہم تو علی کی طرف، بات ختم ہوگی، جاؤ۔ اب علی کی طرف ہونے کے بعد ہمیں مسلسل جہاد کی کیفیت میں رہنا ہے۔
جدوجہد، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ پہنچاؤ، اب پیغمبر اسٹرگل کرنا ہے پہنچانے کے لیے، پہنچا دیا. اب اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اور جو حق ہے پہنچانے کا مزید لکھ بھی دیں، نہیں لکھنے دیا. لیکن پیغمبر اپنی کاوش میں لگے رہے. اسٹرگل، اللہ کی اطاعت سخت، اور اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت سخت، مشکل. لیکن اگر انسان چاہے تو آسان ہو سکتی. اب یہ جو اعلیٰ ترین، یعنی اعلیٰ ترین مرحلہ اللہ کی اطاعت کا کیا ہے کہ اس بات میں اطاعت کی جائے جو اللہ کا اہم ترین حکم ہے، قرآن. یہ تو بات ہوئی نا. اللہ کی اطاعت کے آپ درجات کے آخری لمحے تک کب پہنچیں گے، آخری جگہ کب پہنچیں گے درجے پر؟ جب آپ اس جگہ پہنچ جائیں جو اللہ کی احکام میں اہم ترین حکم ہے، آپ اس میں اطاعت اللہ کی کریں. اہم ترین حکم کیا ہے؟ علی کی ولایت، علی کی محبت. علی کی ولایت و محبت جب اہم ترین حکم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اطاعت سخت ترین بھی ہونی چاہیے، اور یہ جہاد سب سے سخت جہاد ہونا چاہیے. چنانچہ پیغمبر اسلام کی زندگی سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، سخت ترین مرحلہ کب آیا ہے؟ جب علی کی ولایت کے اعلان کی بات ہے. آج بھی مشکل کب آتی ہے؟ جب علی کا نام آپ لینا چاہتے ہیں، جب آپ علی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہاں مشکل آ جاتی فوراً. رسول اللہ کے سامنے بھی یہی تھا، ہر چیز آسانی سے پہنچا دی. جب علی کی بات آنے لگی تو آسانی نہیں تھی. اب وہاں پیغمبر کو جدوجہد کرنی پڑی. وہی جدوجہد ہم کو کرنی پڑی. اسی جدوجہد کو جہاد کہتے ہیں. اسی جہاد میں جس کا انتقال ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کی محبت میں جو دم دے دے، جو مر جائے، چاہے عام بستر پر ہی کیوں نہ ہو، وہ شہید کیوں ہے؟ وہ شہید اس لیے کہ وہ تو شہید ہے اس لیے کہ مسلسل میدان جہاد میں رہتا ہے. وہ ہر لمحہ جہاد کی کیفیت میں رہتا ہے. اس کا جب بھی دم نکلے گا جہاد کی کیفیت میں نکلے گا، اور جس کا دم جہاد کی کیفیت میں نکلے اسی کو شہید کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں، ہمارے معاملات میں جہاد کی کیفیت میں رہتے ہیں. یہ ہے جہاد، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور تمام معاملات میں، ہر معاملے میں رسول کی اطاعت. اور جو سخت ترین معاملے میں یعنی ولایت کے معاملے میں اطاعت کر لے گا، اس کے لیے پھر کیا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں اطاعت میں کوئی مشکل لگی؟ اس میں بھی اطاعت کرے، انلیس اگر وہ سمجھے بغیر وہ اطاعت کر رہا ہے اس آخری مرحلے کی، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے میں نماز کیوں پڑھوں؟ بھی تم نماز اگر نہیں پڑھو گے تو پھر تم علی سے کیا تمہارا تعلق رہ جائے گا، وہ بتا دو ہمیں. علی کا تو مرحلہ آخری مرحلہ ہے. وہاں پہنچنے کے لیے انسان جہاد کے ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہیے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اسے اپنے راستے دکھائیں گے. اب مجلس یہاں تمام ہو چکی ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ کا مفہوم کیا ہے، سُبُلَنَا کا مفہوم کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اب آخر میں فرمایا اللہ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. محسن کون ہے؟ احسان کرنے والا وہ ہے جو نہ صرف اپنے واجبات پر عمل کرے، واجب سے جو زیادہ ہے اس پر عمل کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. ایک ہے عدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کیا ہے؟ جسٹس، وہ کام کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا فریضہ ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو آپ انجام دیں. احسان کیا ہے؟ اس رسپانسبلٹی سے زیادہ کرنے کو احسان کہا جاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. جو اس سلسلے میں اور بھی آگے جائیں گے، یعنی اس اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت ولی اللہ امیر المؤمنین، ان کی اطاعت میں اور ان کی محبت میں اور ان کی ولایت میں جو آگے بڑھیں گے اور زیادہ،
یہ کہہ کے نہیں رک جائیں گے کہ ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا. نہیں، جتنا کرنا تھا کر لیا نہیں، اس سے بھی زیادہ کرنا، بس کرتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے زندگی. جہاں آپ کو والنٹیئر ورک کرنے کا وقت مل جائے ضرور کریں، جہاں آپ کو خدمت کا وقت مل جائے موقع مت ہاتھ سے جانے، جہاں بھی اس دین کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کے خدمت میں رہیں. یہی جہاد ہے. مارنا جہاد نہیں ہے، لوگوں کو مرنے سے بچانا جہاد ہے. کسی کی جان لینا جہاد نہیں ہے، جان بچانا جہاد. اور جہاد ہے ہی اسی لیے ہوتا ہے جہاد. یہ مفہوم، یہ حقیقت جو ہے جہاد کی یہی. اور اللہ احسان کرنے والا، لیکن جہاد کے ساتھ احسان کا ذکر کیا گیا. وہ جہاد کرو جس کا نتیجہ احسان. اللہ مجاہدین کی ہدایت ضرور کرے گا، کہا والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، مگر اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ جہاد فرسٹ سٹیپ، دوسرا سٹیپ ہے ہدایت، تیسرا سٹیپ ہے احسان. یعنی جہاد اگر آپ کو احسان کی طرف لے جائے تو یقیناً جہاد ہے. اگر جہاد آپ کو خدا نخواستہ ظلم کی طرف لے جائے تو وہ جہاد نہیں تھا، وہ فساد تھا. یہ تمام مفاہیم ہیں جو ہم کو بڑے حسین پیرائے میں قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے ہمارے لیے. اب آئیے اختتام میں صرف اشارہ کر دوں، وقت نہیں رہ گیا، کہ پہلی آیت سے اس آیت کو آپ ملا لیں، خود مطالعہ کر لیں. کبھی کبھی ہوم ورک بھی میں دے دیا کرتا ہوں کہ بھئی آپ خود کریں یہ کام. پہلی آیت سے اس آیت کو ملا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں کیا زبردست کنیکشن ہے. آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس آ کے کہہ دیں گے ہم مومن ہیں اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ہاں ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا مومن ہے تو ٹھیک ہے مومن ہو. نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے ان سے پہلے، تم سے پہلے بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یعنی امتحان ہے، امتحان کی منزل سے انسان کو گزرنا ہے. جہاد ہے، جہاد یہ پوری زندگی کا نام ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت کی، مولانا نے فرمایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الحیات عقیدۃ و جہاد. زندگی کی ڈیفینیشن اس سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ یہ زندگی عقیدہ یعنی ایمان کا نام ہے اور جہاد جد و جہد کا نام ہے. بس اسی ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے مسلسل سٹرگل کی کیفیت میں رہیں اور اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر ہر لمحے کو صحیح استعمال کریں. جو نعمتیں اللہ نے دی ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی راہ میں انہیں خرچ کریں. اس خرچ کرنے کا نام ہی اصل میں جہاد، عقیدت و جہاد. اور یہ صرف مولا نے فرمایا نہیں، اس پر عمل کر کے دکھایا. مولا کے جتنے ساتھی تھے، مولا کے ساتھ جتنے لوگ تھے، جتنے افراد تھے، ان سب نے اس پر عمل کیا. اور اس عظیم مقام پر وہ پہنچے حسین کے چاہنے والے کہ آج اگر ہمارا کوئی مرنے والا مرتا ہے، جیسے آج یہ ہم ایصال ثواب کی مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں ایصال ثواب کی مجلس کہ ہم جانتے ہیں کہ اسے ثواب اسی بات کا ملے گا، اس ذکر کا، ذکر اہل بیت کا، قرآن کی تلاوت جو ہم نے کی اس کا، تفسیر جو بیان کی اس کا، تاریخ کی حقیقتیں جو پیش کی ان کا، فقہی مسائل جو بیان ہوتے ہیں اس کا، اخلاقی باریکیاں جو پیش کی جاتی ہیں اس کا. یہ ساری گویا خوبیاں سب کی سب جمع ہو جاتی ہیں ایک اس ذکر حسین ابن علی. اور ہم جانتے ہیں کہ مرنے والوں کو اسی کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ایک جامع اور کمپریہنسو گویا گفٹ ہے جو ہماری طرف سے اس کو پہنچتا ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں نا اپنے مرنے والوں کا، اس لیے کہ
ظاہر سی بات ہے کہ بڑا غم ہوتا ہے کوئی قریبی اس دنیا سے گزر جائے. ابھی ایک مجلس ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے مجلس منعقد کر رہا ہے. بہت سخت ہوتا ہے بھائی، یعنی ہر رشتہ اپنی جگہ، لیکن بھائی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور جتنا غم بھائی کے مرنے کا ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر اگر ساتھ رہے ہو بھائی تو. اس لیے کہ بھائی کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے، بھائی کا نہیں. بھائی نہیں ملتا. بھائی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سخت ترین اذیت اور تکلیف ہوتی ہے انسان. بہت بڑی مصیبت اس پر، پہاڑ جو ہے وہ گر پڑتا ہے مصیبتوں کا بھائی کے مرنے سے. امام حسین نے کسی کے مرنے پر یہ جملہ نہیں کہا جو اپنے بھائی عباس کے مرنے پر کہا. فرمایا الان قد انکسر ظہری وقلت حیلتی، میرے بھائی آج میری کمر ٹوٹ. کمر، انسان کا اگر ہاتھ ٹوٹ جائے، اگر جسم کے کسی اور حصے پہ کوئی چوٹ آ جائے، ہڈی کہیں کی بھی ٹوٹ جائے، تکلیف تو ہوتی ہے مگر وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اگر انسان کی کمر ٹوٹ جائے تو پھر نہ اس سے لیٹا جائے گا نہ اس سے بیٹھا جائے گا، اس کی زندگی ختم سی ہو جائے گی. امام فرما رہے میرے بھائی تمہارے مرنے سے انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری سپورٹ ختم ہو گئی. عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹی ہے. اسی لیے جب عباس نے آواز دی ہے اے میرے آقا میرے مولا حسین، آپ پر میرا آخری سلام ہو، اور حسین چلے ہیں دوڑے ہوئے. تو تاریخ کہتی ہے کہ مورخ نے دیکھا کہ حسین جب عباس کی آواز پر چلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور شہید کے لیے آئے ہوں اور بار بار زمین پہ جھکتے ہو اور بیٹھتے ہو پھر اٹھتے ہو. یہ عباس کے لیے ایسا ہوا. اس نے کہا 2 مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین بیٹھے زمین پر اور اٹھتے ہیں اور کوئی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہیں جو حسین اٹھا کے دیکھے، ہاتھوں کو پہچان لیا. کیسے نہیں پہچانیں گے ان ہاتھوں کو جو ہاتھ علی ابن ابی طالب نے بابا نے 21 رمضان کی صبح کو ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اے عباس میں تمہارا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اے حسین عباس کا خیال رکھنا، عباس حسین کا خیال رکھنا. آج وہ ہاتھ عجب نہیں جو حسین نے ایک مرتبہ رخ کر کے نجف کا کہا بابا جو آپ نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا آج وہ کٹے ہوئے ہاتھ میرے ہاتھ میں. اور یہ کہہ کہ جب حسین پہنچے ہیں لاشے پر تو اللہ اکبر آپ ذرا دیکھیں وفا کی انتہا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں آقا آپ تشریف تو لے آئے مگر میری خواہش آپ کی زیارت کر لوں. کہا بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے، آ تو گیا ہوں. کہا مولا آپ کو پتا ہے میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں اس آنکھ کا خون آ کر جم گیا ہے، میں آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. مولا آپ کو زحمت نہیں دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے. مولا روتے ہوئے بیٹھ گئے زمین پر، اپنے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. حسین نے، عباس نے آنکھ کھولی، اپنے آنکھوں کو اپنے سرانے دیکھا. کہا مولا جب اس دنیا میں ہے تو سب سے پہلے آپ کی آغوش میں آنکھ کھولی، اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی آغوش میں دم کھول اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوں. مولا میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیں. کہا کیوں بھیا؟ کہا بس میں زینب سے بھی شرمندہ ہوں، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. حسین نے کہا پھر میری بھی ایک خواہش پوری کر دو. کہا مولا میں اس حالت میں آپ کی کون سی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ میں نے کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کی ہے، کوئی ایسا حکم نہ دیتے جو میں پورا نہ کر سکتا. نہیں کر سکتے ہو عباس،
जिंदगी भर तुमने मुझे आका कह के पुकारा, आज मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे भाई कह के पुकारो। अब्बास ने आवाज दी, ए मेरे भाई हुसैन, खुदा हाफिज। अब्बास ने भाई के आगोश में दम तोड़ा। हुसैन वापस कहने में आए, अलम आया अलमदार नहीं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल यनक़लिबून। परवरदिगार समाल सालेह कबूल फरमा, इससे पहले सुनने सुनाने की तौफीक इनामत फरमा, इलाही आमीन, हर आफत व बला से महफूज व मामून रख। इलाही आमीन, खुदावंदा इस मजलिस का सवाब मरहूमीन की रूह को इसाल फरमा। इलाही आमीन। खुदावंदा जो मोमिनीन बीमार हैं, खुसूसन अली अब्बास भाई के जो भाई हैं और अजीज़ हैं, जो लोग और भी मैरीलैंड में, शिकागो में, जहाँ पर भी जहाँ जहाँ मोमिनीन बीमार हैं, खुदावंदा उनको अमन व अमान, सुकून और सेहत और आफियत करामत फरमा। इलाही परवरदिगार तमाम मोमिनीन के हाजात को पूरा फरमा, हमें अहले बैत की खिदमत करते रहने की तौफीक करामत फरमा, इलाही आमीन, हमारे वक्त में बरकत इनायत फरमा, इलाही और हमें आमीन, तौफीक दे कि हम इस वक्त को तेरी खिदमत में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इलाही इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आन अंसार में दाखिल शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा, एक नोहा पेश करेंगे हमजा आब्दी कराची से। हमजा आब्दी। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा, लोगों में बिनते नबी हूँ, ऐसा बदला है मदीना, अपना हक मांग रही हूँ गासिब से, कलमा गो कुर्सी नशी है और मैं कब से खड़ी हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा, लोगों में बिनते नबी हूँ। पूछा है दर ने बता क्या क्या मस्जिद में हुआ, लोगे बस इतना कहा, कभी दीवारों को थामा, कभी मैं खाक पे बैठी हूँ थक कर, कभी बेटों ने संभाला, कभी रस्ते में गिरी हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा, लोगों में बिनते नबी हूँ। ऐसे खामोश हो क्यों, कहना चाहो जो कहो, अम्मा कुछ तो बोलो। रो के बोली बेटों से, सात बहनों का निभाना करबल में, नंगे सर कैसे चलेंगी, बस यही सोच रही हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा, लोगों में बिनते नबी हूँ। जितने दुख मैंने सहे पर वो दिल पर भी पड़े, वो सियारात बने। यही दुख कम तो नहीं है, किस कदर तन्हा मदीने में हुई हूँ, कोई सुनता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक तहरीर उठा
آئے، بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایسا بدلا ہے مدینہ، اپنا حق مانگ رہی ہوں قاسب سے، کلمہ گو کرسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں۔ حسین اور اب میں درخواست کروں گا عادل رضوی سے ایک نعت پیش کریں گے جناب عادل رضوی۔ عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر، عباس کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا، عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، عباس اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، عباس خنجر ہے حلقے سرور پر، عباس کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی، عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، عباس گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی، عباس لاؤں کیسے لاش اکبر، عباس حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے سجھائی دیتا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، تھام لو پڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا، عباس
کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر عباس، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس، جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس، اے شیر نیستان حیدر، اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم. I will request Brother Jafar Rizvi to recite Ziyarah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا علي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدات نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح الذي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظي مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد الشهداء بأرض كربلاء، خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأختك زينب يا أم المصائب وأم كلثوم. السلام عليكم يا أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء يا غريب الغرباء. السلام عليك يا صاحب العصر وزمان الأمان وفتنة من زمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. سيدي عجل علاه تعالى فهجا وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور خواتین و حضرات، تو اس کے ساتھ ہی اب آج کا یہ ادارے کا پروگرام ختم ہوتا ہے.